آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ پلیز ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہاریں، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کو کونے موڑ کر رکھنا چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہاریں، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ ارطغرل سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارطغرل نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ شکر ادا کرتے رہو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، بس شکر کا ورد کرو۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کریں۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچ اور دل کو صاف رکھنا بھی چاہیے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اس بھاگتی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم سے کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جاتے ہیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ ذکر سے اندر کی صفائی ہوتی ہے، علم سے ترقی ہوتی ہے، اور انسان کو دونوں کی ضرورت ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکال لو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ملے گی اور سکون سے محروم رہو گے۔ عادتیں بڑھاپے میں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں جوانی ہی میں سیدھا کر لیں۔ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا انتقام نہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس قدر ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والے کو بے نشاں نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتا نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والے کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ غصہ انسانی تعلقات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جسے اپنے غصے پر قابو نہ ہو زندگی میں بہت قیمتی چیز بہت جلدی کھو دیتا ہے۔ غصہ سب سے برا ہے۔ حقیقت اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے اقراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا۔ نمک روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ اتنا وہ دیں گے نہیں، اس سے زیادہ جتنا سنائیں گے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔
دولت کا مل جانا خوش نصیبی کی علامت نہیں، صرف نصیب کی بات ہے، مگر دولت ملنے کے بعد دوسروں پر خرچ کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اچھا انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی فائدہ یا مفید کا توقع نہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جاتا ہے تو پھر بھی اس کی قیمت رہتی ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلط بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے وہ کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مطابق کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھتے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے، اس لیے اپنے ارادے نیت کی اصلاح ضرور کیجیے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتے ہیں اس کی خواہش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ ہم خاموش اس لیے نہیں رہتے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر لفظ کی قیمت جانتے ہیں۔ وقت نے سکھایا ہے کہ ہر اپنا نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی۔ ہم نے خود کو ٹوٹتے دیکھا، پھر بھی خود کو کسی کے سامنے بکھرنے نہیں دیا، کیونکہ وقار اور درد زیادہ ہے۔ دعائیں سمیٹتے جائیں، چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے توقع ہو جاتے ہیں۔ کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کر دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔